بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں کتنے رنگ چکے تھے، لوگوں نے کیا محسوس کیا، لوگ کیسی باتیں کرتے تھے۔ توجہ فرمائیں، یہ بڑے کمال کی بات ہے، ایک مرتبہ ضرور سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا رنگ سب سے زیادہ ابو بکر پر تھا رضی اللہ عنہ۔ بعض اوقات تو لوگ یہ بھی نہ سمجھ سکتے تھے کہ نبی کون ہے اور ابو بکر کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں تو سب لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سلام کرنا شروع کر دیتے ہیں، سلام کرتے جاتے ہیں اور ایک طرف ہو کر بیٹھتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جو ایک طرف بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جی بھر بھر کر رہے ہوں گے اور زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوں گے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا رنگ اس قدر چڑھا ہوا تھا کہ کسی کو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ نبی کون ہے اور امتی کون ہے۔ اور جب دوپہر کا وقت آیا، دھوپ تیز ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر تان کر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پھر سب کو پتا چلا کہ جس کو ہم سلام کر رہے تھے وہ امتی ہے اور جو سائے میں تشریف فرما ہے وہ نبی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، اعمال میں، عادات میں، افعال میں، تقوی میں، بولنے میں، دیکھنے میں، صورت میں، سیرت میں، شجاعت میں، قناعت میں، امانت میں، دیانت میں، صداقت میں، شرافت میں، علم میں، حلم میں، صبر میں، سلام میں، جلال میں، کمال میں، جمال میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ایسے رنگ چکے تھے کہ لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نبی سمجھ کر سلام کرتے رہے۔ یہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مقام ملا ہے، یہ صرف اور صرف میرے محمد مصطفیٰ کی نسبت سے ملا ہے۔ توجہ فرمائیں، جو مسجد میں چلا گیا وہ نمازی بن گیا، جس نے جہاد کیا وہ غازی بن گیا، جس نے زبانی قرآن پڑھا وہ حافظ بن گیا، جس نے قرات پڑھی وہ قاری بن گیا، جس نے کعبہ دیکھا وہ حاجی بن گیا، جس نے سنت کے مطابق فیصلہ کیا وہ قاضی بن گیا، جس نے ایمان کی حالت میں میرے کملی والے کا چہرہ مبارک دیکھا وہ صحابی بن گیا۔ میں یہاں پر بھی کہنا چاہتا ہوں کہ گھر کے سامنے گھر ہے، در کے سامنے در ہے، نہیں مانا تو زندیق بن گیا، ابو بکر نے مانا تو صدیق بن گیا۔